سب سے آخر میں داخل ہونے والا جنتی، اس کو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی سلطنت دنیا آخرت میں جنت میں دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے آخر میں داخل ہونے والا جنتی، اس کا منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا۔ کیا منظر ہے اس کا؟ کہ جہنم میں ہوگا، سزا کاٹ رہا ہوگا، سزا ختم ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے اس کی سزا ختم ہوگی تو اب جہنم میں چلتا ہوا باہر نکلنے کے لیے جہنم کے دروازے کی طرف آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اب اتنی اس کو سزا ملی ہے، تھکا ماندہ بیچارہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کبھی چل رہا ہے، کبھی گر رہا ہے، کبھی جہنم کی آگ اس کو چھو رہی ہے، بہرحال چلتا چلتا جہنم کے دروازے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے اس کی سزا ختم کر دی۔ اور وہ کس کی سزا ختم ہوگی؟ جو ایمان پر جس کا انتقال ہوا، توحید پر۔ جو شرک پر انتقال کر جائے، اللہ اس کی جہنم کی سزا معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، آمین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے وہ جہنم سے نکلے گا، جہنم کی طرف پلٹ کر کہے گا، کیا کہے گا؟ تبارک الذی نجانی منک، بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے جہنم نجات عطا فرمایا ہے۔ اور کیا کہے گا؟ جہنم کی اس عذاب سے جو راحت ملی ہے، بھی جنت نہیں ملی اس کو، صرف باہر ہی نکلا ہے۔ کیا کہے گا؟ لقد اعطانی اللہ شیئا احدا مما، اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کر کے کہ جہنم سے جو نکالا ہے، اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین میں کس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان نہیں کیا اللہ، صرف جہنم کے عذاب سے نکل جانے پر شکر گزاری کے جذبات اور راحت کا احساس دیکھیے کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اولین و آخرین میں سے کسی پر بھی اتنا بڑا احسان نہیں کیا اللہ جتنا مجھ پر احسان کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب دیکھیے اس کا کیا حال ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسا باہر نکلا اتنے میں سامنے ایک درخت اس کو نظر آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، سامنے درخت نظر آتا ہے۔ اب انسان کی حرص ہے، انسان راحت چاہتا ہے، اللہ سے ریکویسٹ کرتا ہے، رب اے میرے رب ادننی من هذه الشجرہ، اے اللہ اس درخت کے قریب کر دے، جہنم سے تو نکال دیا لیکن اس درخت کے قریب کر دے تاکہ اس کا میں سایہ حاصل کر لوں اور اس کا میٹھا پانی اے اللہ پی لوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے آدم کے بیٹے، اگر یہ درخت میں تجھے دے دوں، وہاں تک پہنچا دوں اور اس کا پانی دے دوں تو پھر اس کے علاوہ کچھ سوال نہیں کرے گا تو کہے گا، قسم کھائے گا، معاہدہ کرے گا اللہ سے، وعدہ کرے گا اللہ نہیں پوچھوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے تو پوچھے گا ضرور۔ اللہ اس کو معذور سمجھتے ہیں، صبر نہیں کر سکتا انسان۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس درخت تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ جیسے اس درخت پر پہنچا، اللہ کا شکر ادا کیا، سایہ ملا، پانی ملا، پیتا رہا، سایہ حاصل کرتا رہا، اتنے میں اور ایک درخت نظر آیا۔ پھر اللہ سے کہتا ہے اے رب، اے میرے رب اس درخت کے پاس پہنچا دے، اللہ اکبر، اے اللہ تاکہ اس کا سایہ مجھے مل جائے، اب نہیں پوچھوں گا اے اللہ۔ اللہ کہے گا تو نے وعدہ کیا تھا نا کہ نہیں پوچھے گا، کہتا ہے نہیں اللہ اب وعدہ کرتا ہوں کہ اب نہیں پوچھوں گا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو معذور سمجھتے ہیں، انسان ہے، معذور ہے، بے صبرا ہے، اللہ پھر اس کو دوسرے درخت پر پہنچاتے ہیں۔ وہاں پہنچتا ہے، اس کا سایہ اس کو حاصل ہوتا ہے، وہاں کا پانی ملتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ جنت کے دروازے کے پاس ایک درخت ہے جو ان دونوں درختوں سے اچھا ہے، اللہ اکبر۔ پھر کہتا ہے اے رب، دنیا میں ہمارا بھی یہی معاملہ ہے، ایک فلیٹ دے دے اللہ، اس کے بعد 1 BHK، اللہ 1 BHK بس نہیں ہو رہا، 2 BHK، اس کے بعد فلاں جگہ، اس کے بعد فارم ہاؤس، ہماری بھی یہی ہے، اور اللہ دیتے رہتا، معلوم ہے اللہ کو ہماری کیسی حرص ہے، کیسے ہم مانگتے ہیں، یہی وہی معاملہ ہے۔ اب مانگا اللہ تعالیٰ سے، پھر اللہ نے کہا کہ بندے تو نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا، پھر کہے گا اللہ نہیں اب نہیں مانگوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس تیسرے درخت پر جو جنت کے دروازے پر ہے وہاں پہنچائے گا۔ وہاں پہنچنے کے بعد سایہ ملا، پانی ملا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب کیا دیکھتا ہے کہ جنت کے اندر سے جنتیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ جنت کی نعمتوں میں ہیں۔ پھر دل للچایا، پھر کہنے لگا، صحیح مسلم کی روایت ہے جنابی، پھر دل للچایا، پھر کہتا ہے اے اللہ ادخلنی، ہاں اللہ آپ خالی جنت میں داخل کر دے، اے اللہ جنت میں داخل کر دے، اور اب نہیں مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بندے کون سے سوالات ہے تیرے، وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تیرے سوالات ختم ہوں گے، کیا چیز ہے جو دے دوں گا تو تیرے سوالات ختم ہو جائیں گے، مکمل بند ہو جائیں گے۔
پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اے بندے، کیا میں جنت میں تجھے جتنی دنیا ہے اتنا رقبہ اور اس سے کیا ڈبل دے دوں تو کیا تیری خواہش پوری ہو جائے گی؟ اللہ اکبر! کتنا؟ اکبر باغ کا ایک فلیٹ، ایک بلڈنگ، اللہ اکبر! کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جتنی دنیا ورلڈ جناب، پوری دنیا اور اس سے ڈبل اتنا دے دوں تو راضی ہو جائے گا۔ بندہ کہتا ہے تستہزئ منی وانت رب العالمین، اے اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، تو رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر! صحیح مسلم کی اور ایک روایت میں، حضرت موسیٰ کی جو روایت ہے اس میں تو بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جنت میں داخل ہو، جنت میں داخل ہو جا۔ دیکھتا ہے ادھر ادھر سارے جنتی جنت میں ہیں، تو اللہ سے کہتا ہے اللہ قد نزل الناس منازلہم واخذوا اخذاتہم، سب اپنی اپنی جگہ پکڑ کے بیٹھ گئے، اللہ سب اپنی اپنی جنت میں جائے گا، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کہے گا کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ دنیا کے بادشاہوں میں سے جو بادشاہ تھے اس بادشاہ کے مانند، اس کی جتنی سلطنت تھی اس کے مانند تجھے جنت میں عطا کروں؟ اتنا کافی ہے، اس پہ راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، کہے گا رضیت یا رب، اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہے جناب، اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ اللہ کہے گا جتنا دنیا کا ایک بڑے بادشاہ کی سلطنت تھی اتنا تجھے ملے گا، وَمِثْلُهُ، اس کا ڈبل ملے گا، وَمِثْلُهُ، اس کا ٹریبل ملے گا، وَمِثْلُهُ، اس کے 4 گنا ملے گا۔ پھر اللہ 5ویں مرتبہ کہیں گے وَمِثْلُهُ، اللہ کہتے رہیں گے، بندہ کہیں گا رضیت یا رب، اے اللہ اب اس کو یقین ہی نہیں ہو رہا، رضیت یا رب، اے اللہ میں راضی ہوں، خواہش پوری ہو گئی۔ اللہ کہیں گے نہیں، 5 گنا کیا، ایک دنیا کے بڑے بادشاہ کی جتنی سلطنت ہے اس کے 10 گنا 10 ٹائم زیادہ تجھے عطا کرنے والا ہوں، اور اس میں تیرے نفس کی جتنی چاہتیں ہیں اور تیری آنکھوں کو جتنی چیزیں لذت دینے والی ہے وہ ساری چیزیں تجھ کو میں عطا کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر! آپ ذرا اندازہ لگائیے، جنت میں جانے والا سب سے آخری جنتی، اس جنتی کو اس دنیا کے ڈبل یا اس دنیا کے بادشاہ کے 10 گنا، اور وہ بھی آنکھوں کی لذت اور نفس کی چاہت کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! سب سے اعلیٰ جنتی، یا 100 درجوں میں سے جو درجے کے بھی جنتی ہیں ان کو کیا ملے گا جناب؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین ما لا عین رات ولا اذن سمعت۔ اسی پر تفسیر اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اندازہ نہیں لگا سکتے، کسی آنکھ نے نہ دیکھا، کسی کان نے نہ سنا، نہ کسی دل پر اس کا خیال آ سکتا۔ اللہ! آخری جنتی کو کیا ملنے والا وہی سمجھ میں نہیں آ رہا اپنے کو، تو سب سے اعلیٰ جنتی کو کیا ملے گا وہ کیا سے سمجھ میں آئے گا؟ اللہ اکبر! وہ کتنا اعلیٰ ہوگا، وہ کتنا لذتوں سے بھرا ہوگا، اس میں کتنی مٹھاس ہوگی، اس میں کتنی راحت ہوگی۔ تو 4 چیزیں مل گئی انسان کو، 4 چیزیں مل گئی انسان کو۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کون سی نعمتیں دے رہے ہیں جو آنکھوں کو ہمیشہ لذت دینے والی ہے، حسین مناظر ہمیشہ رہیں گے، کبھی باقی نہیں رہیں گے، ختم ہونے والے نہیں رہیں گے، اور لذت کے اعتبار سے وہ لذت کبھی ختم ہونے والی نہیں، ہر آئے دن ہر ہمیشہ لذت میں اضافہ ہوتے رہے گا۔ اور پھر موت کا اعلان ہوگا، اور سلطنت اور رقبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایسا رقبہ کہ سب سے آخری جنتی کو ہی اس دنیا کے بادشاہ کی 10 سلطنتوں کے برابر اس کو دیا جائے گا۔ تو اللہ اکبر! کتنی عظیم جنت ہے جناب۔ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ نے کہا ہے اللہ کے بندو یہ اللہ کی جنت ہے، اپنے رب سے معافی چاہو، مغفرت کی طرف آگے بڑھو، اللہ کی اس جنت کی طرف آگے بڑھو